بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير۔ سورۃ الشورى کی یہ آیت نمبر 29 ہے۔ اس آیت میں زمین و آسمان اور مخلوقات سے ایک دلیل عقلی پیش کی گئی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ شرک فی الولایت کا رد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار میں، تصرف اور ولایت میں کوئی شریک نہیں۔ اس کے بہت سارے دلائل اس صورت میں ذکر ہے، ان میں سے یہ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور وہ جو پھیلائے ہیں اللہ نے زمین و آسمان میں من دابۃ، جاندار، جتنے بھی جاندار اور دابہ، زند سر اور جانور زمین و آسمان میں اللہ نے پھیلا رکھے ہیں، وہ سب اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ولایت و تصرف پر نشانی اور دلیل ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ان مخلوق کے جمع کرنے پر جب وہ اللہ چاہے گا قدیر، قدرت والا ہے۔ تو یہ مسئلہ قیامت کا ہوا کہ قیامت کے دن جب اللہ چاہے گا تو ان تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا۔ تو اس آیت میں ایک تو اللہ کی خالقیت کا ذکر ہے، خلق السماوات، اور وہ دلیل ہے توحید کے لیے، اور دوم اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب وہ خالق ہے تو دوبارہ جمع پر بھی قادر ہے۔ اس آیت میں جملہ یہ ہے کہ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، وہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی اور پھیلائی ہیں۔ من دابہ، اب یہ دابہ اس کی نسبت فیہما کی طرف ہے۔ اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو دابہ ہے یہ زمین میں بھی ہے اور دابہ آسمان میں بھی ہے۔ تو زمین میں تو دابہ ٹھیک ہے، آسمان میں دابہ سے کیا ہو رہا ہے؟ انٹرسٹنگ بات۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اس لیے کہ دابہ کا لغت کے اندر تو معنی ہے کہ کل ما یدب علی الارض، جو چیز زمین پر چلے وہ دابہ ہے، اور استمانہ ہم جاندار اور جانور سے کرتے ہیں۔ تو کیا آسمانوں میں
مگر ملائک پر دابہ کا تو اطلاق نہیں ہوتا. ملائک کو کیسے کہا کہ دابہ؟ کچھ جواب دیتے ہیں کہ دابہ دبیب کا معنی حرکت ہے، تو ان الدبیب هو الحرکہ، تو فرشتے بھی چونکہ حرکت کرتے ہیں تو ملائکہ کو دابہ کہا. تو یہاں دابہ کا معنی صرف جاندار نہیں، متحرک. تو حرکت والے پھر فرشتے بھی ہیں، تو دابہ سے مراد فرشتے ہیں. یہ سوال بنتا نہیں ہے. وما بث فیہما من دابہ میں اگر نسبت فیہما کی طرف کر دی تو ضروری نہیں ہے کہ زمین میں بھی ہو اور آسمان میں بھی ہو. یہ تو محاورہ ہے کہ اگر کوئی پوری جماعت میں سے کسی ایک بندے نے کوئی کام کیا ہو تو اس پوری جماعت کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیا، حالانکہ ان میں سے کسی ایک نے وہ کام کیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا. اسی طرح یہ دابہ اگر صرف زمین میں ہے تو نسبت زمین آسمان دونوں کی طرف ہوئی ہے، تو نسبت تو دونوں کی طرف ہوئی ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آسمان میں بھی ضرور کوئی دابہ ہو. علماء اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، میٹھے اور کالے پانی دونوں سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں. کہتے ہیں یہ موتی اور مرجان تو کالے پانی میں ہی ہوتے ہیں مگر نسبت میٹھے پانی کی طرف بھی ہوئی ہے، تو دونوں کی طرف نسبت ہوئی ہے مگر مراد ایک ہے. لیکن تمام تر جوابات یا ان تعویلات کی قدر کوئی حاجت بھی نہیں ہے. امام راضی نے فرمایا ہے کہ لا یبعد ان یقال انہ تعالی خلق فی السماوات انواع من الحیوانات یمشون مشی الاناسی علی الارض. ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں تفصیل معلوم، حیوانات اور جانداروں کے کچھ انواع اگر آسمانوں میں اور اوپر ہوں تو اس میں کیا بہت، یہ کوئی بعید تو نہیں. بس اس آیت میں ایک اشارہ اور کھلا اشارہ موجود ہے کہ آسمان میں بھی دابہ ہے. کیا مراد ہے، کون مراد ہے، کیسے ہے، ہم اس کی تفصیلات میں کیوں پڑھیں. اس میں کوئی اعتراض یا کوئی عیب کی کوئی بات تو ہے نہیں. اگر ہو اللہ کی مخلوق کوئی آسمان میں دابہ کی جنس میں سے تو ہو. اب وہ جنت کے اندر جو مختلف قسم کے جانور یا حیوانات کا تذکرہ ہے وہ مراد ہو، لیکن آسمان میں کیونکہ آسمان کا لفظ ہے تو وہ آسمان کے لفظ میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں مجمل، وہ بھی جمع ہے سماوات. ہاں تو ہم مجمل کہہ سکتے ہیں کہ جاندار ہوں. ویسے یہ سوال کہ یہ دو مفہوم کے دابہ سے مراد ملائکہ ہو یا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اگر ہو بھی تو ظاہری آیت میں مراد دے تو کیا بہت اشکال کی کوئی بات. ایک سوال، ایک میں تھوڑا سا جیسے سوال کرتے ہیں لوگ کہ کیا اس کائنات بہت بڑی ہے، یعنی ہم جو ہیں وہ ہمارے تصور سے بھی بڑی، اور کیا اتنی بڑی کائنات میں زمین کا حصہ، زمین جو ہے وہ ایک ذرے کے برابر، اور کیا یہ بعید نہیں ہے کہ اور مخلوق ہو؟ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کیا اور مخلوق نہیں ہو سکتی؟ وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی مخلوق ہو. جی سوال اصل میں ایک تو دابہ کے لفظ پر ہے، مخلوق تو ہے، مخلوقات تو یہ آیت تو بڑی اچھی ہنٹ ہے. جی اس میں بھی ایما کا لفظ ہے تو صراحت تو اس میں بھی نہیں ہے، اشارہ ہی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشارہ بڑا کھلا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں تو اشارہ. اور بات دابہ کی ہے کہ دابہ عرف میں کسے کہتے ہیں، دابہ کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے.
وہ جو دابہ جس چیز کو کہتے ہیں، جس جانور کو، حیوانات کو، وہ کیا اس کا کام ملائکہ کو ہوا ہے؟ سوال اصل نہیں ہے، وہ مخلوق ہو دابہ ہی کی جنس میں سے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جب ایما کہہ دیا تو اب دونوں میں ہی دابہ ہونا ضروری ہے؟ کیا یہ عربیت کے اس جملے کے ساتھ لازم ہے؟ یہ اصل میں سوالات تھے جو ہم نے حل کیے کہ یہ کوئی جواب دینا ضروری اس لیے نہیں ہے کہ ہم دابہ کی نفی کر دیں، ہمیں دابہ کی نفی کر کے کیا لینا دینا؟ اللہ کی بے شمار مخلوق ہوگی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں متشابہ آیت میں سے بہت زیادہ آپ چاہیں تو ڈیلیبریٹ کریں، چاہیں تو نہ۔ اس کو متشابہ کی بجائے متشابہ کے تو کئی مفہوم ہوتے ہیں، اس میں ہم کہیں گے کہ اجمالی مجمل یہ مطلب ہے کہ اس کی پوری ڈیٹیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو بس یہ تفصیلی نہیں، لفظ دابہ کی حد تک ہے۔ ظاہری معنی تو obvious ہے کہ زمین اور آسمانوں میں مخلوق ہے۔ جی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور وہ جو تمہیں پہنچتی ہے مِن مُّصِيبَةٍ کوئی مصیبت، وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ بس بسبب اس کے جو کیا ہے تمہارے ہاتھوں نے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور معاف کرتا ہے وہ اللہ بہت سی باتوں کو، درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے۔ یہ جو آیت ہے اس کا تعلق یا تو آیت نمبر 25 سے، آیت نمبر 25 میں ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ بعض گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، مگر بعض گناہوں پر اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ تو جب اس آیت میں ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، تو اس آیت میں ہے کہ جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے، بعض تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ مصیبت تمہیں دنیا میں پہنچتی، تو آیت 25 سے تعلق ہوا۔ اور یہ کفار کے لیے ایک تخویف دنیاوی ہے کہ تم جو برائیاں اور کرتوت ہے تمہارے، اس پر تمہیں دنیا میں بھی سزائیں ملے گی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو مضمون وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ سے متعلق ہے، یا یہ مضمون کفار کے لیے ایک تخویف اور ڈراوے کا مضمون ہے؟ آیت میں ذکر بہرحال گناہگاروں کا ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، مذنبین اور گناہگاروں کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ جو گناہگار نہیں ہے، یہ جو مکلف نہیں ہے، یہ جو پیغمبر ہیں، وہ تو مراد ہے۔ تو فرمایا تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، باقی گناہ کی وجہ سے مصیبت پہنچے اور بندہ مزید گناہ میں داخل ہو جائے تو یہ ایک قہر کی صورت ہوتی ہے، وہ ایک عذاب ہے کہ بندہ باز آنے کی بجائے اور سمجھنے کی بجائے، متنبہ ہونے کی بجائے مزید گناہ میں سرکش ہو گیا، اور یا یہ مصیبت آئی تو وہ تمہارے ان گناہوں کا کفارہ ہو گیا، مصیبت آئی تو تمہارے درجات کی بلندی کا باعث بنا، مصیبت آئی تو تمہیں اس پر اجر ملا۔
حدیث صحیح میں یہ موجود ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی بھی تھکاوٹ، کوئی بھی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی اذیت، کوئی غم اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو وہاں سے تو یہ معلوم ہے کہ یہ ایک مومن کے لیے گناہ کا کفارہ ہے، مگر ایک گناہ گار جو گناہ میں مزید بڑھتا ہے وہ اس کے لیے ایک عذاب کی سی صورت ہو جاتی ہے اور سزائے دنیاوی ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر اسی مصیبت سے کوئی متنبع ہو جائے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے تو یہ تو بڑی اچھی اور خوشائن بات ہے کہ اگر مصیبت نہ آتی تو یہ رب کی نافرمانی میں بہت آگے نکل جاتا اور نتیجہ تو اس کی پوری ہلاکت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو متنبع کیا اور اپنے قریب کر دیا، تو یہ تو پلس نتیجہ نکلا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو اور بہت سی باتوں کو معاف کرتا ہے یا پھر عذاب میں تاخیر کرتا ہے۔ یعفو تاخیر عذاب ہے۔ تو جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذکر ہوئی کہ وہ اللہ خالق ہے اور وہ اللہ قدیر ہے، تو یہاں یہ صفت بھی ذکر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا منتقم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا عفو بھی ہے۔ تو اس آیت میں پھر اللہ کی صفت انتقام اور صفت عفو کا ذکر ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ تو تمہاری نجات کا کوئی سبب نہیں۔ اس میں کوئی اللہ کے مزید صفات ذکر ہوئی اور وہ صفات وہ یہ کہ اللہ عزیز ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ سے بچ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نصیر نہیں ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، دلائل عقلیہ کا ذکر تھا، اس میں زمین و آسمان کی خلقت کا ذکر، تو اب دریا کا ذکر، دریا میں جہاز کا ذکر۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے الجوار، روانہ جہاز ہے، فی البحر، دریا میں، سمندر میں، کالأعلام، پہاڑوں میں کی طرح۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے۔ قدرت تو یہ ہے کہ یہ ہوائیں، یہ سمندر اور پھر اس میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، یہ بغیر اللہ کی طاقت و قدرت کے تو ممکن ہے، اور اس سے تمہیں کتنے منافع حاصل ہوتے ہیں، تمہارے درآمدات برآمدات اور پوری تجارتیں اسی سے۔ تو یہ دلیل عقلی بھی ہے اور تخویف بھی ہے، اللہ کی توحید کی دلیل بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے۔ وہ اگلی آیات سے اس میں وضاحت ہے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اگر اللہ چاہے يُسْكِنِ الرِّيحَ، ٹھہرا دے ہوا کو،
साकित और खड़े खड़े रह जाए, हवा रुक जाए और तुम्हारी किश्तियां तो हवा के बहाव और हवा के जोर से ही चलती हैं, खासकर जो बागबानी किश्तियां हैं। उस जमाने में तो यही थी। लेकिन अगर हवा वाली और बागबानी किश्तियां ना हो और दुहान वाली किश्तियां हो तो वो भी हवा से ही चलती है। अल्लाह चाहे तो तुम्हारा इंजन ही बंद हो जाए तो हवा निकलकर उसके दबाव से ही तो किश्तियां आगे जाती हैं। और वो इंजन ही खराब हो जाए तो हवा ही ना चले। अरबी के लफ्ज को अगर आम रखें, वो ऊपर की चलने वाली हवाएं हो तो या नीचे उस इंजन के अंदर की हवा हो। अरबी हवा तो हवा ही है। वो अल्लाह चाहे तो ये री और हवा उसको टहरा दे, हवा ही ना चले तो तुम समंदर के बीचों बीच खड़े खड़े रह जाओ, तुम्हारी किश्तियां खड़ी रह जाए और जहाज खड़े रह जाए। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए। दरियाई सफर के अंदर मशक्कतें भी हैं और उसमें तिजारत की बड़ी नेमत भी है। तो इन मशक्कतों पे सब्र करने वाले सब्बार हैं और इन नेमतों से मुस्तफीद होने वाले शकूर हैं। और ये सब्बार और शकूर फिर मोमिन है कि मोमिन की जिंदगी के लम्हात में या उस पर कोई तकलीफ होगी और सब्र करेगा या उस पर कोई राहत होगी तो वो शुक्र करेगा। तो एक मोमिन के लिए इसमें बहुत सारी निशानियां और अलामात हैं कि अल्लाह ताला हम पर कितना कादिर है और कितना मेहरबान है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। औ युबिकुहुन्ना बिमा कसबू व यअफू अन कसीर। या हलाक कर दे अल्लाह इन किश्तियों को, तबाह कर दे। ईबाक करना, हलाक करना। यानी ई यशा युस्किन रिह, अल्लाह चाहेगा तो हवा को ठहरा दे। और वही यशा यजअल रिह आसिफ, यजअल रिह आसिफ। अगर वो अल्लाह चाहे तो हवा को तुझ तेज कर दे, तूफानी कर दे, तो यूं में घोटना वो किश्तियों को खर्च कर दे, वो तेज हवाओं से ही उलट जाए और गर्क हो जाए। बिमा कसबू बसबब अमाल के जिन्होंने किए, व याफू अन कसीर। और या अल्लाह चाहे तो माफ कर दे बहुत से लोगों को, उनमें बहुत से आदमियों से दरगुजर कर जाए, यानी उस वक्त पे वो गर्क ना हो। तो अल्लाह चाहे तो हवा रोक दे, अल्लाह चाहे तो इनकी किश्तियां खर्च कर दे, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे बहुत सारों को। या उन्हीं हवाओं से वो लोग, बहुत से लोग बच जाए किसी और सबब से, या तैराकी करके, या कोई और जरिया बन जाए वो बच जाए तो याफू अन कसीर। ये जो याफू है ये यूबिक पर आतफ होगा, तो इसका जो वाव है वो गिर चुका है। या हलाक कर दे, मकसद यही है कि या तो बहुत से लोगों को अल्लाह हलाक कर देगा या बहुत लोगों को निजात दे देगा। और याफू अन कसीर, एक माना ये हुआ है कि औ युबिकुहुन्ना बिमा कसबू, या अल्लाह ताला उनको उनके कुछ गुनाहों की वजह से हलाक कर दे, व याफू अन कसीर, और बहुत सारे गुनाहों को माफ कर दे, सिर्फ उनके कुछ गुनाहों की वजह से हलाक कर दे। तो व याफू अन कसीर में फिर बहुत से खताओं और कसूर मुराद है कि बहुत से खताओं से दरगुजर कर दे। व
يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم یعنی وَأَنْ يَعْلَمَ وَلِيَعْلَمَ ان کو اللہ غلط اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ ان سے ان کو سزا دے دے اور تاکہ جان لے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ نہیں ہے ان کے لیے کوئی پناہ گاہ۔ قریش کے تجارتی کافروں اور کاروباری لوگ ان کا حبش اور افریقہ کے ساحلی علاقوں کی طرف جانا ہوتا تھا، وہ ان حالات سے باخبر تھے کہ درمیان میں کشتی پھنس جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے باطل معبودوں کو بھی بھول جایا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا تاکہ وہ مجادلین اور وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑنے والے وہ سمجھ جائیں کہ ان کے لیے پناہ گاہ اور کوئی بچانے والا اور بچنے کی کوئی جگہ ہے سوائے اللہ کے، تو وہاں تو کم از کم وہ توحید سیکھ ہی لیتے ہیں۔ تو یہ حالات جو انسان پر آتے ہیں یہ بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، حالات سے بھی سبق لینا